مانتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سلف کا اس بات کے اوپر اجماع ہے اور تمام صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ایمان اور اس کے اعمال کے حساب سے قبر کے اندر عذاب اور ثواب یہ دیا جاتا ہے، اور یہ عذاب اور ثواب یہ روح کو بھی اور بدن کو بھی دونوں کو یہ عذاب اور ثواب دونوں ملتے ہیں۔ کبھی روح کو یہ عذاب دیا جاتا ہے اور ثواب دیا جاتا ہے، کبھی جسم کے ساتھ روح کو بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا پھر وہ روح اپنے جسم سے ملے گی اور اس کے بعد میں حساب و کتاب ہوگا اور پھر جنت و دوزخ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک یہ عذاب قبر ثابت ہے، اور جو لوگ اس کے انکار کرنے والے ہیں وہ خارجی ہیں، معتزلہ ہیں، اور مرجیہ فرقے کے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قبر کا عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں جو لوگ قبر کے عذاب سے انکار کرتے ہیں یہ وہی خارجیوں کے جو کافر تھے، انہی خارجیوں کے، معتزلہ کے اور خوارج کے اور یہ مرجیہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں فرقہ، ان لوگوں کے اعتقاد اور افکار سے متاثر ہیں، اور وہی فکر دنیا کے اندر پرانے جرثومے ہیں، پرانے کیڑے ہیں، انہی کیڑوں کو نیا لباس دے کر کے امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس فتنے سے، اور ہم مسلمانوں کا غیب کے اوپر ایمان اور عقیدہ ہے، اور جو قرآن نے بتلایا وہ بھی حق، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ بھی حق ہے، اور ہم سب اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے بعض شبہات جو ابھارے جاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مثلا عذاب قبر کے تعلق سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں تک پہنچے ہوئے کہ جو قبر کا عذاب ہے ٹھیک ہے، حق ہے، لیکن اس قبر سے جو تم مراد لیتے ہو یہ قبر نہیں ہے جس کے اندر مردے دفن ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی برزخی قبر ہے۔ اب ان سے پوچھو اس برزخی قبر کی دلیل بتاؤ ذرا قرآن و سنت سے، تو پھر آئیں بائیں مارتے ہیں، پھر شبہات پیدا کرتے ہیں، اور وہ میں بتاؤں گا وہ شبہات کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کو مچھلیاں کھا لیتی ہیں، تو اگر تم کہو کہ یہ قبر یہی ہے، بعض لوگوں کو شیر کھا جاتا ہے پورا، تم کہو یہی قبر ہے، تو پھر اس کو کہاں عذاب ہو رہا ہے، اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ اس طرح کے شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ صحیح بات ہے، یہ شبہات ہیں، ان کا بھی جواب ہے، قرآن کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ان کی کم عقلی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی آج کے اس مجلس میں وہ میں ایک بنیادی جو حقیقت تھی قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آئیے شکوک اور شبہات کے دنیا میں چلتے ہیں، اور آپ کو میں یہ روحوں کا ایک سفر میں کرواتا ہوں، جو وہ حقیقتیں ہیں جو شاید یہ باتیں تو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ سنی ہوں گی، لیکن جو اب میں بتلانے جا رہا ہوں بہت کم لوگوں نے ان حقیقتوں کو سنا ہوگا۔ آئیے میں وہ حقیقتیں اور صبر کا ذرا مظاہرہ کریں، اور اگر تھوڑا سا ٹائم ہو جائے میں لوں تو اس کے لیے ذرا پلیز اٹھک بیٹھک نہ کریں تو زیادہ مہربانی ہوگی۔ اٹھک بیٹھک تو نہیں ہوگی نا، اس لیے کہ انشاءاللہ یہ ایسا علم ہے جو میں دینے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو اس کا زبردست فائدہ ہوگا، اور ایمان کے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا ہوگی، اور جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کا آپ منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر سے مراد یہ قبر نہیں برزخی قبر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب ہی نہیں ہوتا، بہرحال اس طرح سے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قبر میں عذاب یا ثواب مانا جائے تو پھر میدان محشر میں حساب و کتاب جو ہوگا اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں ہے شبہ تو ہے بہرحال۔ اور اس طرح بعض لوگوں کے اس میں شبہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر قبر میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے تو پھر جو لوگ پہلے مرے ہیں اور ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو پھر قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، اور جو لوگ قیامت کے قریب مریں گے ان کو کم عذاب ملے گا، ان کو زیادہ عذاب مل رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے شکوک اور شبہات ہیں بہرحال۔ لیکن آئیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب روح نکل گئی اور روح علیین میں پہنچ گئی یا سجین میں قید کر دی گئی تو پھر وہ روحیں نکل کر کے پھر کیسے جسم، یہ قبر میں کیسے عذاب ہوگا؟ عذاب اگر مان لیا جائے تو روحوں پر ہوگا، جسم پر کیسے عذاب ہوگا، یا قبر میں کیسے عذاب ہوگا؟ جبکہ قرآن احادیث صحیحہ ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں سے گزرے، آپ کی اونٹنی بچ کی، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔
صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے وہ ٹہنی رکھ دی اور کہا جب تک یہ تر رہے گی تب تک ان کے اوپر سے عذاب تخفیف رہے گی، عذاب ختم نہیں ہوگا، عذاب ہوتا رہے گا لیکن تھوڑا ہلکا رہے گا۔ کیوں؟ ایک چغل خوری سے نہیں بچتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے اور آپ کی گھٹنی بت کی، صحابہ کرام نے